بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کعبہ گرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، ابرہہ اور اس کا کنیسہ پر گندگی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک، بعد اب ہاتھی چیچک کی ابتدا، ابرہہ اور اس کے وزیر کا عبرتناک انجام، کنیسہ کی بربادی، مسلم بن عقبہ یزیدی کا عبرتناک انجام، بدبخت حبشی۔ ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ بری صحبت کی نحوست، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر کعبہ معظمہ پر حملہ کرے گا جب وہ بیدہ ایسے میدان کو کہتے ہیں جس میں درخت و ٹیلے وغیرہ کچھ نہ ہو، یعنی بالکل چٹیل میدان۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان کا نام بھی بیدہ ہے۔ جب وہ بیدہ کے مقام پر پہنچے گا تو ان کے اگلے پچھلے سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے سب کیسے دھسا دیے جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے بعض تو دکاندار ہوں گے اور کچھ ان لشکریوں میں سے نہ ہوں گے۔ فرمایا، ان کے اول و آخر کو دھسا دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ بری صحبت کی نحوست۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کرے گا، پھر انہیں مقام بیدہ میں دھسا دیا جائے گا اور وہ خانہ کعبہ تک پہنچ بھی نہ پائے گا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں سے صرف شرید نامی شخص زندہ بچے گا جو باقی لوگوں کو اس کی خبر دے گا۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جس نے فتنہ یا معصیت یعنی گناہ میں کسی قوم کا ساتھ دے کر ان کی تعداد بڑھائی، اسے بھی ان کے ساتھ عذاب دیا جائے گا جبکہ انہیں اس کام پر مجبور نہ کیا گیا ہو۔ شارح بخاری حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے آئیں گے وہ تو مجرم تھے، لیکن جن کی یہ نیت نہ ہو بلکہ وہ صرف خرید و فروخت کے لیے آئے ہوں گے یا جو مجبور و قیدی ہوں گے اور انہیں زبردستی لایا گیا ہوگا، کیا انہیں بھی دھسا دیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، سب کو دھسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اچھے اور برے کی تفریق کیے بغیر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اسی طرح ان سب کو بھی عذاب الہی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ البتہ بروز قیامت ہر شخص اپنی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اخروی معاملات کا تعلق نیت سے ہے۔ دنیا میں جو عمل جس نیت سے کیا گیا، آخرت میں اسی کے مطابق سزا و جزا کا معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مذکور میں اس لشکر کے متعلق ارشاد ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، اس لیے نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کی صحبت باعث ہلاکت ہے۔ جب گناہ گاروں پر عذاب الہی آتا ہے تو ان کی صحبت میں رہنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار نہ ہو، لیکن گناہوں کی نحوست ضرور ان تک پہنچتی ہے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچھے اور برے ہمنشین کی مثال مشک بیچنے والے اور بٹھی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ لازمی ہے کہ مشک بیچنے والے سے یا تو تم مشک خریدو گے یا تم اس کی خوشبو پاؤ گے، جبکہ بھٹی جھونکنے والا تمہارے کپڑے یا بدن کو جلا دے گا یا تم اسے ناگوار ہو پاؤ گے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہے اور اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنی آخرت سنوارے۔ حدیث مذکور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے گھر کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے حرمین طیبین کی جانب بری نظر ڈالی
وہ زمانے کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کئی برس پہلے جب ابرہہ ملعون خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے آیا تو اس کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ابرہہ اور اس کا کنیسہ۔ لغت حبشہ میں ابرہہ سفید چہرے والے کو کہتے ہیں۔ ابرہہ کی کنیت ابو یکسون تھی۔ وہ مذہباً نصرانی تھا۔ وہ چھوٹے قد اور موٹے جسم کا مالک تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی کسی غلطی کے ازالے کے لیے اپنے بادشاہ اصحامہ بن بہار نجاشی کو تحائف اور نیازمندی کا خط بھیجا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر یمن کی مستقل حکمرانی ابرہہ کو دے دی۔ ابرہہ اس انعام شاہی پر بہت خوش ہوا اور اراکین سلطنت، وزراء و امراء کو جمع کر کے کہا، بادشاہ بہت مرتبے کا مالک ہے، اس نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب کوئی ایسی تجویز بتاؤ جس سے بادشاہ کا دل اور زیادہ خوش ہو۔ سب نے باہم مشورے کے بعد کہا، اے ہمارے سردار، اہل عرب کا کعبہ نہایت معظم و مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پورا عرب اس کی زیارت کو آتا ہے۔ اس کی وجہ سے اہل عرب کو شرافت و بزرگی حاصل ہے، حالانکہ وہ تو صرف پتھروں کی ایک عمارت ہے۔ تم بادشاہ کے دین کے مطابق یمن میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ تیار کرو، جس کی بنیادیں سونا و چاندی کی ہوں، اس کی دیواریں قیمتی جواہر سے آراستہ کی گئی ہوں۔ پھر مختلف ملکوں بالخصوص عرب میں اعلان کرا دوں کہ جو کوئی اس کنیسہ کی زیارت کو آئے گا اسے سونا چاندی سے نوازا جائے گا۔ لوگ لالچ و حرص پر اعتراف و اکناف سے اس کی زیارت کو آئیں گے، اس کا طواف کریں گے۔ اس طرح بادشاہ کی عزت افزائی ہوگی اور وہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ ابرہہ کو یہ کفریہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے کنیسہ تیار کرایا اور سب ملکوں میں اس کی زیارت کا اعلان کیا جانے لگا۔ چنانچہ مختلف ملکوں سے لوگ یمن آنے لگے۔ ابرہہ انہیں قیمتی تحائف دینے لگا۔ کنیسہ پر گندگی۔ اہل عرب کو ابرہہ کی یہ مذموم حرکت بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ قبیلہ بنی کنانہ کے زہیر بن بدر نامی شخص نے پہلے تو اس کنیسہ کی کچھ عرصہ مجاورت اختیار کی، پھر موقع پا کر اس میں قضاء حاجت کر کے گندگی اس کی دیوار میں لیپ کر وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ خبر اعتراف و اکناف میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ کنیسہ کے طواف اور اس میں عبادت سے متنفر ہو گئے۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا۔ اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے اور سب سے آگے چلنے والا ایک بہت بڑی جسامت والا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابرہہ کے لشکر کا معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابرہہ کو تہامہ کی تہائی مال کی پیشکش کی تاکہ وہ اس برے ارادے سے باز آ کر واپس چلا جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کعبے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک اپنے خاص آدمی اسود کے ذریعے اہل مکہ کے جانور قید کرا لیے۔ ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے جو آپ نے حجاج کرام کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ کی طرف گئے۔ ابرہہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے اس کے ایک وزیر انیس سائس الفیل نے کہا، سید قریش اور مکہ کے قافلوں کا سردار آیا ہے جو لوگوں کو گھروں میں اور جنگلی جانوروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھانا کھلاتا ہے اور راستے گفتار، کریم طبیعت، نیک روح، باسیادت و باسخاوت اور باہیبت انسان ہے، اور اس کی پیشانی سے ایسا نور چمکتا ہے جو مروب کر دینے والا ہے، یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنا تخت خوب سجایا اور بڑے رعب سے اس پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھانا اپنی کثر شان سمجھتا تھا، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک دے کر بے اختیار تخت سے نیچے اترا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھا کر خود نہایت ادب سے بائیں جانب بیٹھ گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔
جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرتے ہو۔ فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے لیے کہتا ہوں، اور جو کعبہ معظمہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت اسی طرح فرمائے گا جیسے پہلے اسے تبو اور سیف بن ذی یزناور قصرا سے محفوظ رکھا۔ یہ سن کر ابرہہ نے طیش میں آ کر کہا، اس کے اونٹ واپس کر دو، اب میں دیکھتا ہوں مجھ سے کعبہ کو کون بچاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو جمع کر کے انہیں مشورہ دیا کہ تم سب پہاڑ کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ لے لو۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ معظمہ کے دروازے پر جا کر بارگاہ الہی میں اس کی حفاظت کی دعا کی اور اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ دعا یہ تھی، اے اللہ عز و جل، ہر آدمی اپنے سامان کا محافظ ہوتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما کہ کل ان کی صلیب اور قوت تیری قوت پر غالب نہ آئے۔ بعد اب ہاتھی ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا۔ اسے یمن یا دوسری کسی طرف بھی چلاتے تو چل پڑتا تھا۔ جب کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرتے تو آگے چلنے کے بجائے زمین پر بیٹھ جاتا۔ ابرہہ نے تنگ آ کر اسے شراب پلائی تاکہ نشہ کی وجہ سے اسے سمت معلوم نہ ہو اور کعبہ معظمہ کی طرف چل پڑے، لیکن شراب پینے کے باوجود بھی وہ اس طرف نہ چلا۔ کہا جاتا ہے کہ نفیل بن حبیب خصامی نے ہاتھی کے کان پکڑ کر کہا تھا، اے محمود، گھٹنوں کے بل بیٹھ یا سیدھا راستہ لے کر جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، کیونکہ تو اللہ عز و جل کے محترم شہر میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی بعد اب ہاتھی پیچھے ہٹ گیا اور حرم شریف کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھ کر ابرہہ کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ عز و جل نے سیاہ پرندے بھیجے جن کی چونچیں سرخ اور گردنیں سبز اور لمبی تھی۔ یہ پرندے ابرہہ کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گراتی، جسے بھی وہ کنکری لگتی وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ چیچک کی ابتدا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے وہ کنکری لگتی وہ چیچک، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتا۔ چیچک کی بیماری سب سے پہلے عرب میں اسی دوران پیدا ہوئی۔ قرآن کریم نے اصحاب فیل کے واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جسے کھائی کھیتی کی پتی۔ ابرہہ اور اس کے وزیر کا عبرتناک انجام۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا تو اسے ایک گندی بیماری لاحق ہو گئی جس سے اس کا گوشت جھڑنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صنعاء پہنچا تو چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ پھر دل کی جانب سے اس کا سینہ پھٹا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا یکسوم تخت نشین ہوا۔ ابرہہ کا وزیر یکسوم ان پرندوں کو دے کر حبشہ کی جانب بھاگا۔ پرندے اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس نے نجاشی کے پاس پہنچ کر تمام واقعہ سنایا۔ جو ہی بات مکمل ہوئی اس پر کنکری گری اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے نجاشی کو بہت عبرت حاصل ہوئی۔ ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت سے لوگوں کے دلوں میں قریش کی عزت و عظمت اور ہیبت مزید بڑھ گئی۔ کنیسہ کی بربادی۔ وہ کنیسہ جسے ابرہہ نے مال کثیر خرچ کر کے کعبہ معظمہ کی ویرانی کے لیے بنایا تھا، خود ایسا ویران ہوا کہ اس کے ارد گرد بکثرت درندوں، سانپوں اور جنات نے ڈیرے جما لیے۔ جو کوئی وہاں جاتا جنات اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفا کے زمانے تک یہی حال رہا۔ جب اسے ابرہہ کے کسینہ کے متعلق بتایا گیا تو اس نے اپنا عامل یمن بھیجا، جس نے کنیسہ کی بقایا ماندہ عمارت کو توڑ کر قیمتی جواہرات اور سونا چاندی سے مرصع اینٹیں اور دیگر قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اس کنیسہ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ دیکھا آپ نے کہ ابرہہ نے جب حرم شریف کو نقصان پہنچانے کا عزم کیا تو کسی ذلت و رسوائی کی موت مرا اور لوگوں کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بن گیا۔
اسی طرح یزید بدبخت کے ایک لشکر نے حرمین طیبین کی بے ادبی کی تو اسے بھی عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ مسلم بن عقبہ یزیدی کا عبرت ناک انجام۔ 63 ہجری میں یزید بدبخت نے مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ علامان والحفیظ، قتل و غارت گیری، گھروں کو لوٹا اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، نوجوانوں کو قید کر لیا۔ اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ ان بدکاروں نے وہاں کی عفت مآب پاک دامن بیویوں کو 3 دن تک اپنی ہوش کا نشانہ بنائے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اور ان کی لید اور پیشاب منبر اطہار پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اکابر تابعین میں سے تھے، مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ ظالموں نے بھی گرفتار کر لیا لیکن پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ لشکریوں نے ایک نوجوان کو قید کر لیا تو اس کی بڑی ماں مسلم بن عقبہ کے سامنے رو پڑی، منت سماجت کرتے ہوئے اپنی لخت جگر کی رہائی کی فریاد کی۔ اس ظالم نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن تن سے جدا کر دی اور سر اس کے ماں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آ گئی؟ اسی طرح ایک اور شخص کو قتل کیا گیا تو اس کی ماں یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف چلا تاکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے ان مسلمانوں کا کمام تمام کرے جو یزید کے خلاف ہیں، تو راستے پر اس بدبخت پر فالج کا حملہ ہوا اور یہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یزید کے حکم پر حسین بن نمیر کو لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ مسلم بن عقبہ کو وہیں دفن کر کے یہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ جب اس عورت کو مسلم بن عقبہ کے مرنے کا پتہ چلا، وہ کچھ آدمیوں کو لے کر اس کی قبر پر آئے تاکہ اسے قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ چنانچہ قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ خوفناک اژدھا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب لوگ بھاگنے لگے اور عورت سے کہا، خدا قہار و جبار نے خود ہی اسے سزا دے دی ہے اور عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا، اب تو اس کو رہنے دے۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ عورت کے اصرار پر لوگوں نے مجبور ہو کر کہا، اچھا پھر اسے پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو پیروں پر بھی ایک اژدھا لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے عورت سے کہا کہ اب اسے چھوڑ دے، اسے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا مانگنے لگی، الہی عز و جل، تو خوب جانتا ہے اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ پھر مسلم عقبہ کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا دیا گیا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ کعبہ گرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ شریف اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ بدبخت حبشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ ایک روایت ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبہ کو ڈھا رہا ہے اور اس کا ایک ایک پتھر گرا رہا ہے۔ میں اس کے گرانے کو اور پتھروں کے گرنے کو دیکھ رہا ہوں اور آواز سن رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نگاہ نبی ہمارے خواب و خیال سے بھی زیادہ قوی ہے کہ اگلے پچھلے واقعات کو ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، نافرمانوں کی جماعت میں اضافہ کرنے والے بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ظالم اور نافرمانوں کی جماعت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیا معلوم گناہوں کی نحوست سے ان پر کب عذاب آ جائے اور نیک و صالح لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ عاجزی و انکساری اسے بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنے نیک اعمال پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے چاہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بس ہر وقت اسے عفو و کرم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک بلکہ اس کے بعد کے حالات کی بھی خبر دی ہے۔ نمبر 4، بارگاہ الہی میں ہر شخص کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آن اپنا مطیع و فرما بردار رکھے اور ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔